لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وقال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وقال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله العظيم معزز سامعین محترم حضرات ایک مرتبہ شریف پڑھنے اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہم نے جو آیات پڑھی ہیں یہ آیات در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑتے وقت مانگی تھی اور بعد میں کعبہ کو تعمیر کرتے وقت اللہ سے مانگی تھی، وہ دعائیں ہیں۔ آج کے خطبے میں انہی دعاؤں کے تعلق سے معروضات پیش کروں گا۔ پہلی آیت جو ہم نے تلاوت کی اس وقت کی ہے جب حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں چھوڑا تھا، تو چھوڑ کے جب دور آئے تھے اس وقت دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، یہ دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے پروردگار ہم نے ٹھہرا دیا ہے اپنے اولاد سے، اپنے گھر والوں کو ایسی وادی میں جو کھیتی والی نہیں ہے، تیرے گھر کے پاس۔ ٹھہرانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ اللہ کا حکم تھا کہ اپنے بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دو، دوسرا ایک مقصد اور بیان کیا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار ہم نے اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو اس لیے چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، تاکہ وہ تیری عبادت کریں۔ اتنے پریشانی کے حالات میں چھوڑ دیا۔ شام میں جس مقام پر آپ تھے اور جہاں تھے، جس گھرانے میں تھے، ہم بار بار سنتے ہیں کہ کتنے کھاتے پیتے اور بڑے گھرانے میں تھے، اور پھر شام پورا علاقہ سبزہ زار، کھیتی باڑی، پھل فروٹ، لیکن وہاں کا ماحول جو تھا وہ ایسا تھا کہ اس ماحول میں نشو نما پانے والے بچے اسی رنگ میں رنگ جاتے، اسباب کے درجے میں۔ اس ماحول میں پروان چڑھنے والے بچے ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کے عبادت گزار بن جائیں، موحد ہوں،
بت پرستی اور شرک کے تاریکی اور ظلمت سے محفوظ رہیں، بظاہر یہ بہت مشکل بات تھی۔ اس کے لیے ضرورت تھی ایسے ماحول کی جہاں یہ گندے ماحول، گندے اثرات بچے کے دل و دماغ پر نہ آ سکے۔ اس لیے اپنے بچے کو یہاں چھوڑا، لیقیم الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کر سکے۔ وہاں نماز قائم کرنا دشوار، دین کی پہچان کے ساتھ جینا دشوار، مشکل، اور ماحول میں اتنی زیادہ کثافت تھی اور زہر تھا، تاریکی اور ظلمت تھی کہ ہو سکتا تھا کہ اس کے اثرات بچے کے اوپر پڑ جائیں۔ اس لیے میرے پروردگار دین کو بچانے کے لیے، دین پر کھڑا کرنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے، تیری عبادت کے لیے ہم نے اپنے بچے کو یہاں تیرے گھر کے پاس ایسی بستی میں، ایسے مقام پر چھوڑا جہاں کھانے پینے کی چیزیں نہیں۔ پتہ چلا کہ دین کی حفاظت اور دین پہ کھڑے ہونا، دین پہ چلنا، دین پہ ثابت رہنا بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے لیے کیسی بھی قربانی دینی پڑے، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ جب ہم اپنے طور پر قربانی دیتے ہیں تو کسی بھی طرح قربانی دیں، لیکن جب بچوں کا معاملہ ہو تو ان کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اس طرح کا نظام ہوگا اور اس طرح نظام وضع کریں اور اختیار کریں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی روزی روزگار کی بھی فکر کریں، ان کے گزر اوقات کی بھی فکر کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے دعا کی، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، تو اے میرے پروردگار لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دیجئے، تَحْوِي إِلَيْهِمْ، لوگ ان کی طرف آئیں، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ہماری اولاد کو پھلوں سے روزی دیجئے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، شاید تاکہ وہ شکریہ ادا کریں۔ جب انسان کو روزگار ملتا ہے اور معاشی مشکلات اس کے سامنے نہیں ہوتی ہیں تو دین کے کاموں میں بھی طبیعت اس کی زیادہ لگتی ہے، اور کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے اچھا بہتر تو اس میں اس کو یکسوئی اور سکون ہوتا ہے۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ لوگوں ان کو روزگار مل جائے تاکہ یکسوئی کے ساتھ تیرا شکر ادا کریں اور نماز پڑھتے رہیں۔ ایک دوسری جگہ یہی دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر، پیسفل سٹی بنا دیجئے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی دیجئے۔ پہلے دعا کی تھی کہ وہاں کے لوگوں کے لیے سب کو روزی دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ جو ایمان والے ہوں گے ان کے لیے ساری رحمتیں نوازشیں ہوں گی، تو وہ چیز ابراہیم علیہ السلام کے دماغ میں تھی، تو یہاں دعا کرتے ہیں من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یا اللہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائیں گے اور اللہ پر اور آخرت پر، ان کو پھلوں سے روزی دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، فرمایا کہ جو کوئی ان میں سے کفر کرے گا تو ہم اس کو بھی روزی دیں گے، تھوڑی سی اس دنیا کی زندگی میں دیں گے، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر ہم ان کو گھسیٹیں گے دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور آگے پھر دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد کو بھی آپ کی فرما بردار جماعت بنا لے،
اور ہم کو سکھا دے مناسک اور ہماری طرف توجہ فرما، یقیناً آپ بہت زیادہ توجہ فرمانے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یہ دعائیں تھی، اور اس کے بعد ایک دعا اور تھی، رب اجعل هذا البلد آمنا۔ پہلی دعا میں ھذا بلدن، اس شہر کو نکرہ کے ساتھ، کامن ناؤن کے ساتھ، وہاں شہر تھا نہیں، صرف اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ تھی، تو اس شہر کو اس کہہ کر کے باقاعدہ اس کو معرفہ نہیں بنایا، نکرہ ہے، جب شہر بن جائے کامن ناؤن کا لفظ استعمال کیا وہاں۔ لیکن اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے 13 سال کے بعد، پھر یہاں بھی کچھ آبادی کا سلسلہ شروع ہوا، تو وہاں شہر کی شکل جب بن گئی تو دعا کی، شہر پراپر ناؤن کے ساتھ، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے ہمارے پروردگار اس شہر کو آپ امن والا شہر بنا دیں، پیسفل سٹی بنا دیں، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ فرمائیے، یہ دعا کی۔ اس کے بعد اور بھی دعا کی، وہ دعا انشاءاللہ آئندہ خطبے میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس دعا پر 4 باتیں تھیں، تو بہت طویل گفتگو اس پہ ہو جاتی ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ یہاں جو ہمیں غور کرنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو ماحول ہے، اس ماحول میں اب ہم کو رہنا ہے۔ وہاں جو ماحول تھا ابراہیم علیہ السلام کے علاقے کا، تو ایک نظام اللہ کی طرف سے دستیاب تھا، اللہ کا حکم تھا، ایک ماڈل، عملی نمونہ، آئیڈیل پیش کرنا تھا پوری انسانیت کے سامنے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی انسان دے، اپنی بستی کو چھوڑا، اپنی آبادی کو چھوڑا، اور شیر خوار بچے کو اپنے سے بھی جدا کیا، اور خود اس سے جدا ہوئی، اس کے سر سے اپنے ہاتھ کو جدا کیا، بچوں کو سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، پاکیزہ ماحول، اللہ کے گھر کا ماحول دینے کے لیے وہاں پہنچے۔ یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمیں ہمارا شہر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا جاتا، ہم کو ہمارا گھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا جاتا، لیکن بچوں کے ساتھ جو ہماری شفقت اور محبت ہے، اس میں ایک اعتدال، میانہ روی بہت زیادہ ضروری ہے۔ شفقت و محبت میں ہر جائز، ہر ناجائز ضرورت بچوں کی نہیں پوری کرنی چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے مطالبات بچوں کے ایسے ہیں جن کی وجہ سے بچوں کے اخلاق بگڑ جائیں گے، وہ دین سے دور ہو جائیں گے اور دین سے محروم ہو جائیں گے۔ ان چیزوں کو کتنی بھی محبت ہو، ہر حال میں چھوڑ دینا چاہیے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سائے کو، اپنے ہاتھ کو اپنے بچے کے سر سے کھینچا اور بے آب و گیا میدان میں چھوڑ دیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بچوں کے لیے روزگار کی فکر کرنی چاہیے۔ جو بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، جتنی قربانی مدرسوں میں بچے دیتے ہیں، وہاں کے مدرسین پیش کرتے ہیں، مدرسہ چلانے والے جتنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے NGOs وہ قربانیاں پیش نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ مسیحی برادری کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ بہت قربانیاں وہ لوگ دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی اتنی قربانیاں نہیں دیتے جو مدرسے کے لوگ قربانیاں دیتے ہیں۔ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، وہ کم ہمتی کے نتیجے میں اسی لیے اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بھیجتے کہ مدرسوں میں بہت قربانی دینی پڑتی ہے۔ 4 بجے صبح بچے جاگتے ہیں، پھر رات میں 11 بجے سوتے ہیں، دن میں تھوڑی دیر سوتے ہیں، عصر بعد ٹہلنے جاتے ہیں تو ان پر نگرانی ہوتی رہتی ہے، اور باہر مدرسے کے چہار دیواری کے باہر میلہ لگا ہوا ہے، رنگین ماحول ہے، پرکیف ماحول ہے، پربہار ماحول ہے، لیکن وہ بچے اس پرکیف ماحول سے بھی کٹ جاتے ہیں۔ بظاہر وہ کٹ جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو بچے زندہ کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، اس کندن سے نکل کر کے ایک ہیرے بن کر کے سماج و معاشرے میں آتے ہیں، معاشرے کی
کلیدی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ تو سب کو ہمت کرنا چاہیے بچوں کو اخلاقی پاکیزگی کے لیے۔ اسی کے ساتھ مدرسوں میں جب داخل کر دیتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں جا کر کے امام بن جائے گا، مدرس بن جائے گا، کسی ممبر کا خطیب بن جائے گا اور ایک مزدوری کرتا رہے گا، پروفیشن کے طور پر سوچتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ شریعت کا تصور یہ ہے کہ یہ چیزیں پروفیشن نہیں ہیں، عام زندگی کا عام معمول ہیں۔ امامت کرنا اور دین کی باتیں بولنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس کو ایکسپلین کرنا، ڈیپ ڈاؤن اس کی اسٹڈی کر کے لوگوں کے سامنے اس کی فلاسفی پیش کرنا، یہ تو ایک جماعت کا کام ہوگا۔ لیکن دین کی باتیں بولنا عام مسلمان کی ذمہ داری، نماز پڑھنا عام مسلمان کی ذمہ داری، اذان دینا عام مسلمان کی ذمہ داری، امامت کرنا عام مسلمان کی ذمہ داری۔ اسی لیے کہا گیا اگر کھیت میں دو مسلمان ہیں تو وہاں جماعت سے نماز پڑھ لیں، جنگل میں 2 مسلمان جماعت سے نماز پڑھ لیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ہر جگہ امام صاحب کو تو کندھے پہ بیٹھا کے گھماؤ گے نہیں، آپ ہی کو پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ پروفیشن نہیں ہے۔ ہم نے سوچ لیا، اسی لیے اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بھیجتے کہ مدرسے میں پڑھ کر کے مولوی بن کر کے کیا کھائے گا۔ الگ سے انتظام کرنا ہوگا، الگ سے فکر کرنی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے الگ سے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ میرے بچوں کے لیے، میری اولاد کے لیے روزی کا اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے۔ یہاں جو اہم بات تھی وہ یہ تھی، اس میں یہ دعا کی کہ پھلوں سے روزی دے، وارزقہم من الثمرات، پھلوں سے روزی دے۔ شام سے آئے تھے، شام کی زمین جو تھی بہت ہی اچھی تھی، کھیتی باغبانی کے کام وہاں ہوتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ دعا کی دعا قبول ہوئی، جبرائیل علیہ السلام نے شام کی ایک زمین کو اٹھا کر کے طائف میں لا کر کے رکھ دیا، اور طائف میں خوب باغات، خوب پھل فروٹ اور خوب کھیتی ہونے لگی۔ پھر وہاں سے یہ مکہ میں سامان آ کر کے بکتا تھا۔ طائف، شام سے طائف میں زمین اٹھا لائے، طائف میں رکھ دیا جہاں اس وقت طائف موجود ہے۔ تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ طائف کے بجائے سیدھا مکہ میں وہ زمین لے کر کے آ جاتے، مکہ مکرمہ میں کھیتی ہونے لگتی، باغات لگنے لگتے، ان کی اولادیں کھیتی کرتی، باغات کرتی اور پھل کھاتی، کھیتی کے دانے کھاتی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، طائف میں لا کے رکھا۔ یہاں کوئی روزی کا انتظام نہیں، سامان آئے گا، یہ خریدیں گے، بیچیں گے، کھائیں گے، زندگی گزاریں گے، یہاں کوئی انتظام نہیں۔ اصل مقصد اس میں، اصل حکمت یہ ہے کہ خانہ کعبہ پوری دنیا میں اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا مرکز بننے والا تھا، اور وہاں سے پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچنے کا ایک نظام اللہ تعالیٰ بنا رہے تھے، تیار کر رہے تھے۔ وہ نظام ایسا ہو کہ جو دعوت کا آدمی ہو، جو دعوت دینے والا ہو، دین کی طرف بلانے والا ہو، دین کی بات بتانے والا ہو، وہ کھیتی باڑی میں نہ لگے، وہ باغبانی میں نہ لگے، وہ کاشتکاری میں نہ لگے، وہ ایسے کام میں لگے جس کام سے عوام کا اس کا زیادہ رابطہ ہو۔ اب ایسا ہوا، دوسری جگہ ہے جب دعا قبول ہوئی تو اس میں یہ کہا گیا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، لائی جائیں گی ہر چیز کے پھل، ثمرات ہر چیز کے، شیء کہتے ہیں چیز کو، اور ثمر کہتے ہیں پہلے معنی میں جو نباتات کے پھل نکلتے ہیں وہ فروٹس، اس کو بولتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ثمر عربی میں بولتے ہیں مشینوں سے جو چیزیں بن کر کے آتی ہیں، ہاتھوں سے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں ان سب کو ثمر بولتے ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ ہر چیز کے پھل مکہ مکرمہ میں لائے جائیں گے، مطلب یہ ہوگا تجارت ہوگا، دنیا کے بہت سے قافلے، بہت سے لوگ یہاں سامان لا کر کے بیچیں گے، بیچنے کے لیے آئیں گے، اور یہاں کے لوگوں کے رابطے میں آئیں گے، یہاں کے لوگوں کی باتوں کو سنیں گے، ان کی زندگی کو دیکھیں گے اور اسلام کو سمجھیں گے، ان تک اسلام پہنچے گا۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ یہاں روزگار نہیں ہے، کھیتی نہیں ہے، باغبانی نہیں ہے، یہاں کے لوگ نکل کر کے باہر جائیں گے، تجارت کریں گے، تجارتی معاملات کریں گے، قافلے چلیں گے، تو وہاں سامان بیچیں گے، سامان کے بدلے میں کچھ روزگار لیں گے اور روزگار اپنا گزر بسر کریں گے۔ اسی کے ساتھ جب چلیں گے قافلے لے کر کے تو اللہ کا پیغام لے کر کے بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ شام کی زمین آ کر کے طائف میں ڈال دی جاتی ہے، طائف میں پیداوار ہوتی ہے۔
ہوتی ہے، مکہ میں پیداوار نہیں ہوتی ہے۔ اب طائف سے لوگ مکہ میں آتے ہیں، پھر دیگر علاقوں سے مکہ میں آتے ہیں، مکہ کے لوگ یمن کی طرف جاتے ہیں، شام کی طرف جاتے ہیں، پوری دنیا میں گھومتے ہیں۔ تو وہاں کھیتی کا انتظام اس لیے نہیں ہوا تاکہ جو فرض ادا کرنے والے ہیں، جو ذمہ داری دعوت کے ادا کرنے والے ہیں، وہ کھیتی باڑی میں نہ مصروف ہوں۔ کھیتی باڑی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن کھیتی باڑی سے زیادہ فضیلت تجارت کی اسی لیے ہے کہ مسلمان چلتا رہے۔ اسی کے ساتھ دستی ہنر کی فضیلت ہے کہ زمین سے لگنے کے بعد انسان وہیں رک جاتا ہے۔ ایک موٹی مثال میں دیتا ہوں، نائت ایک قوم، یہاں نائتا بولتے ہیں، نائت ایک قوم ہے، یہ یمن سے آنے والے، عرب سے آنے والے لوگ ہیں۔ یہ کیرل کی طرف آئے، وہاں 2 خاندان رہتے ہیں، ان کے مکانوں پہ عربی میں الفاظ لکھے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے وہاں۔ اور MP میں آئے، ان کے باپ دادا سب اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے تھے، لیکن اسلام کی برکت سے، ان کی محنتوں کے نتیجے میں جب ان کو زمین مل گئی تو زمین سے کم 10 نسلوں سے چمٹے ہوئے آگے نہیں بڑھتے وہ لوگ، اور دعوت کی جو ذمہ داری وہ سب بھول گئے۔ زمین سے لگ جانے کے بعد انسان اپنے اہداف و مقاصد کو بھول جاتا ہے، چونکہ بہت سکون مل جاتا ہے زمین والے کو، کسان کو، وہ رات میں بنیان پہن کے سوتا رہتا ہے، دنیا میں طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے، کھانے کے لیے اس کو کمی نہیں ہوتی ہے، بے فکر ہو جاتا ہے۔ لیکن تاجر ہوتا ہے کہ رات و دن فکر کرتا رہتا ہے، عوام سے رابطے میں رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے جملے بولتا ہے، وہ جملے گاہک آنکھ کھول کے بھی سنتا ہے، کان کھول کے بھی سنتا ہے، منہ کھول کے بھی سنتا ہے، بہت دھیان سے سنتا ہے، اس کے بعد جملے بہت اچھے اس کے ہوتے ہیں۔ اس لیے نظام پیش کیا گیا کہ مکہ میں کھیتی نہیں ہوگی، مکہ میں باغبانی نہیں ہوگی، کھیتی الگ ہوگی، وہاں سے روزگار ملیں گے، اور یہاں کے لوگ وہاں جائیں گے، وہاں کے لوگ یہاں آئیں گے، تاکہ دین کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم دین کے بعد بولیں گے، بتائیں گے تو اس کا اثر پڑے گا، نہیں بولیں گے، نہیں بتائیں گے تو اس کا الٹا اثر پڑے گا۔ بولنے سے، بتانے سے بات ایک سوچ پیدا کر دیتی ہے، وہ سوچ پھیلتی ہے، سوچ اتنی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ 2 کا 4، 4 کا 8، 4 کا 1000، 1000 کا 1 کروڑ 1 لاکھ بنتا ہے۔ ایک طرف سے مسلمانوں نے دعوت کا کام چھوڑ رکھا ہے، دوسری قومیں دعوت کا کام کرتی ہیں، نتیجہ یہ کہ ہزاروں سال سے جو غلام تھے، جن کے گلے میں ہانڈی ڈالی گئی تھی، جن کے پیٹھ پہ جھاڑو باندھا گیا تھا، جن کے پیروں میں گھنگرو ڈالا گیا تھا کہ ان کا سایہ ناپاک ہو تو چلے تو بچے گھنگرو سن کر کے بھاگ جائیں، ایسے لوگوں کو انہوں نے اپنا پیدل سپاہی بنا لیا، بات کر کے اپنی باتوں کو پہنچا کر کے۔ لیکن ہم دین کی بات کو نہیں بتاتے، نہیں پہنچاتے، ایک کے بعد ایک بیوقوف بنانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے شوطہ چھوڑا جاتا رہتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں مسلمان بہت بد تہذیب ہیں، میں کہتا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب اور ڈسپلن مسلمانوں کے اندر ہے۔ عید کی نماز کے لیے ملک میں 25 کروڑ مسلمان سڑکوں پہ نکلے، کہیں کوئی بتا دے کہ کوئی اپدر ہوا، کسی کے خلاف گالی گلوچ کا معاملہ ہوا ہو۔ ایک موٹی مثال بھوپال کے دیکھ لیجئے، تصویر عید کی نماز کا منظر دیکھ لیجئے، لاکھوں مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہیں، ایک اذان پر رکوع سجدہ کرتے ہیں، کوئی بتا نہیں سکتا کہ امام نے اللہ اکبر بولا ہو اور کوئی کھڑا رہ گیا یا کوئی سجدے میں چلا گیا ہو۔ یہ ڈسپلن مسلمانوں کے اندر ہے۔ ہم بولتے نہیں ہیں، دین بتاتے نہیں ہیں، اس لیے بالکل سفید جھوٹ بول کر کے ہمارے خلاف خرافات پیدا کر دی گئی۔ ہم اذان دیتے ہیں، ایک اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، ایک نبی کی خاتم النبیین کی گواہی دیتے ہیں، کامیابی کی طرف، فوز و فلاح کی طرف بلاتے ہیں، اس کو ایک ایشو بنا دیا گیا۔ ہم اذان کا مطلب بھی لوگوں کو نہیں بتا سکے۔ میں نے اس سے پہلے ایک تفسیر میں کہا تھا کہ جتنا دن موقع ہے اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے اذان کے بعد ہندی میں اذان کا ترجمہ ملک کی تمام مسجد کے مائکوں سے اعلان ہونے سے بتانا چاہتے تاکہ لوگوں تک پہنچے۔ تو حضرت ابراہیم کی دعا میں یہ بات آئی کہ پھل ملے، اور پھل دینے کا اللہ نے انتظام کیا کہ وہاں پیداوار نہیں ہوگی، چونکہ وہاں کے لوگوں کی ذمہ داری دین پھیلانا ہوگا، اس لیے تجارت کا راستہ دکھلایا گیا، لوگ ان کے رابطے میں رہیں۔ ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ کسی سے بائیکاٹ قطع تعلق کا شور شرابہ نہ کریں، لوگوں سے زیادہ رابطے میں رہیں، دین کی بات پہنچانے کے لیے دین کی بات پہنچاتے رہیں گے تو ہم دین پر باقی رہیں گے اور فتنے کم ہوں گے، نہیں پہنچائیں گے تو فتنے بڑھتے رہیں گے، ہم کو بھی دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔